مولانا العظیم، حاضرین محفل، اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کے درس و تدریس کا یہ جو حسین سلسلہ جاری ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث رسول آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، شوہر کا بیوی پر جو حق ہے، اللہ تصوم تطوعا الا بإذنی، کہ بیوی نفل روزہ نہ رکھے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے۔ فَإِنْ فَعَلَتْ، پس اگر اس نے اجازت کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا، جاعت وعطشت، بھوکی رہی پیاسی رہی، ولا يقبل منہا، اور وہ روزہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس پیاری حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ میاں بیوی جنہیں زوجین کہتے ہیں، تو دونوں کے حق یہ ایک دوسرے پہ واجب ہو جاتے ہیں۔ شوہر کا حق بیوی پر واجب، تو بیوی کا حق شوہر پر واجب ہو جاتا ہے۔ شوہر کے جو حقوق بیوی پر واجب ہیں، ان حقوق کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ بیوی نفل روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ نفل عبادت کو کہتے ہیں تطوع۔ تطوع کا معنی ہے اپنے اختیار سے کسی کام کو انجام دینا۔ فرض کام تو بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر نہ کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا، مگر جتنے بھی نفل کام ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہ کرے گا تو کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہی نفل کی تعریف ہے۔ نفل عبادت کیا ہے؟ وہ ہے آپشنل، آپ چاہے تو کیجئے، آپ نہ چاہے نہ کیجئے۔ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں تم نے ایسا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل اگر کوئی پڑھ لے تو اسے نفل کا ثواب، اگر چھوڑ دے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں تو نے یہ نفل نماز کو چھوڑ دیا۔ یہی حال روزوں کا ہے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں جن کا رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ رمضان کے علاوہ مثلا شوال کے 6 روزے ہیں، نفل روزے ہیں۔ اگر یہ 6 روزے آپ رکھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں یہ روزے نہیں رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرض عبادت تو عورت بہرحال کرے، مگر نفل عبادت شوہر کی اجازت سے کرے، شوہر کی مرضی سے کرے، خصوصاً روزہ۔ کیونکہ اگر عورت روزہ رکھ لے، نفل روزہ، تو کبھی شوہر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تکلیف یہ کہ شوہر گھر میں رہتا، کام پہ نکل گیا تو نکل گیا، اگر گھر پہ رہا تو وہ حسب معمول بیوی کو حکم دے گا کہ بہترین سالن بنائے، زائد چیز بھی لا کے دے گا کہ روزانہ جو بناتی ہو اس سے بڑھ کر 1-2 آئٹم بناؤ، خدمت بھی لے گا کہ پانی لے آؤ، چائے بنا کے دو۔ اگر وہ روزہ رکھ لے، عورت روزہ رکھ لے تو مرد کیا کرے گا؟ اسے ضرور دقت ہوگی، بار بار اس کو حکم نہیں دے سکتا کہ جاؤ پانی لاؤ، چائے بنا کے دو۔ یہ
چیز پکا کے دو، نہیں بول سکتا، بولے گا تو خود اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا۔ اور بیوی بھی انسانی تو ہے، روزے کی حالت میں ضرور ڈھیلی ہوگی، نیند کا غلبہ ہوگا، تھک کر بیٹھ جائے گی، بولے گی اتنی بھی سمجھ نہیں آپ کو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو حضور سمجھا رہے ہیں کہ نفل روزہ رکھنا نفل، مگر شوہر کی خدمت کرنا تمہارا فرض۔ لہٰذا شوہر اگر کہہ دے کہ نفل روزہ رکھو تو ضرور رکھو، شوہر اس وقت کیا کر لے گا؟ ایڈجسٹ کر لے گا، یعنی سنبھال لے گا، چلو بیوی روزے سے ہے، کہیں باہر نکل جائے گا۔ اگر شوہر بھی روزہ رکھتا ہے، بیوی بھی روزہ رکھتی ہے، تب تو کوئی سوال ہی نہیں۔ شوہر چھٹی میں ہے، گھر پہ ہے، بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے، آ کر گھر میں گھستا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں، اسی وقت پوری یاسین ختم نہیں، ختم ہوئے بعد ہی پلٹ کر دیکھیں گے۔ اب شوہر دیکھتا ہے کیا کروں، ایک تو قرآن کا احترام کرنا، دوسرا اس کی ضرورت ہے، فوراً شوہر گھر آئے تو بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی طرف توجہ دینا، پہاڑ سر پہ اٹھانا نہیں، توجہ، اٹینشن۔ بیوی اٹینشن دے دیتی ہے تو شوہر کا ٹینشن اتر جاتا ہے۔ اٹینشن نہیں دیتی، کیا ہے، عبادت میں لگے ہیں، اچھا کام کرنے۔ اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس نوعیت کے جھگڑے بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ کیا حضرت قرآن پڑھی تو چڑھتے، قرآن پڑھی تو کب پڑھتی ہے قرآن؟ جب وہ آفس سے گھر آتا تھکا ماندہ 7:30 بجے، تب بیٹھ کے قرآن پڑھتی۔ سارا دن کیا کرتی؟ دن بھر یہ کام کرتی، وہ کام کرتی، ٹی وی دیکھتی، موبائل میں گیمز کھیلتی، اپنے رشتہ داروں سے بات کرتی۔ 7:30 کو شوہر آتا تو 7:15 کو یا 7:20 کو بیٹھ جاتی قرآن کھول لے۔ آیا تو دکھانا کہ میں اتنی نیک بیوی ہوں، مگر اب شوہر آ کے کیا کرے گا؟ وہ خود ہی کپڑے بدل لے اور وہی خود جا کے پانی اٹھا کر رکھ کے منہ ہاتھ دھوتا ہے، سارے کام وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد 20 منٹ کے بعد یہ سنبھلتی، اسے چائے کی بھی ضرورت رہتی، کیونکہ باہر سے آیا ہے، چائے اشارہ کرتی ٹھہرو قرآن پہ، سمجھتی کہ میں بڑا نیک کام کر رہی ہوں لیکن رب کو ناراض کر رہی۔ فرض نماز اگر ہے، مغرب کی فرض نماز کا وقت ہے، اس وقت اگر شوہر ہے تو تب بھی ضرور وعدہ کرے، کیونکہ فرض جس کا ادا کرنا لازم ہے، باقی ساری چیزیں تو نفل ہیں۔ شوہر کی مرضی کے بغیر تم کرو تو تمہارا نفل بارگاہ خداوندی میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو روزے کے بارے میں اگر عورت روزہ رکھ لے، مرد چاہے کہ آج میری چھٹی کا دن ہے، بیوی کے ساتھ میں بے تکلفی سے رہوں، اس کے ساتھ ہم بستری کروں، یہ بھی ارادہ رہتا ہے، مگر یہ روزے کی حالت میں ہے تو کیسے ہم بستری ہوگی؟ تو یقیناً اس کا خون کھول جاتا ہے۔ روزے کا بھی احترام کرنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو بھی پوری کرنا ہے۔ یہ بیوی نکاح کر کے لایا تھا میرے لیے، اب یہ روزہ رکھ کے بڑھ گئی نیکی کا پتلا بن کر، اب یہ کرے گا کیا؟ دوسری بیوی بھی لا نہیں سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باریک بین ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے اندر کیا خوبی ہے کیا برائی ہے یہ پرکھ کر بتانے والے۔ نفل روزہ نہ رکھی، کیا برا کام کری ہم بولیں، لیکن حضور کہتے ہیں نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر اگر نفل روزہ رکھتی ہے تو شوہر کی حق تلفی کرتی ہے۔ اجازت مل گئی الگ بات ہے، اجازت اسی لیے حضور نے کہا کہ اللہ تصوم تطوعا الا باذنہ، عورت کوئی نفل روزہ نہ رکھے مگر شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ اگر روزہ رکھ لی تو کتنے ڈسٹربنس، کتنے خلل پیدا ہوتے۔ شوہر اپنی جائز خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا، کرے گا تو بولے گی میں روزے کی حالت میں ہوں، کام دے گا تو بولے گی روزے کی حالت میں ہوں۔ تو روزہ ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح
شوہر گھر میں گھس کے بیٹھا ہے، اس سے بات کرنے کے بجائے مصلی بچھا کے کھڑی نماز پڑھتی 10 منٹ 15 منٹ کیا نماز، تسبیح کی نماز پڑھی سب میں۔ بھائی تیری تسبیح کی نماز پڑھ رہی ہے، نفل کام ہے، شوہر کی طرف توجہ دینا یہ تو تجھ پہ فرض ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں پہ حق ہیں، مردوں پہ بھی حق ہیں۔ مرد تو اپنا حق ادا کر کے آیا، دن بھر کیوں کمایا؟ صرف اپنے لیے کمایا۔ اپنے لیے کمانا ہوتا تو اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی، اتنا بڑا گھر لینے کی ضرورت نہیں تھی، کسی بھی کمرے میں رہ جاتا، لاک کر کے کام کو جاتا، آ کے سو جاتا۔ تو گھر رکھا ہے، گھر میں اثاثہ رکھا ہے، پلنگ ہے، الماری ہے، دن بھر کام کر کے آ رہا ہے۔ اگر خود کے لیے ہو تو 5-6 ہزار بھی اس کے لیے کافی ہے، 20-25 ہزار کی جگہ دیکھ کر رہا ہے، وہاں پہ خطرے ہیں، پریشانیاں، تبھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے، خصوصاً اپنی بیوی کے لیے کہ میری بیوی مایوس نہ ہو۔ تو وہ تو اپنا حق ادا کر کے آیا، تھکا ماندہ آیا، تو اب تو اس کا کیا حق ادا کر رہی؟ یہ ماں باپ بھی نہیں سمجھتے۔ اپنی بیٹی کی ہی بات کریں گے، لیکن بیٹی نے اپنے داماد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس کے بارے میں بالکل نہیں سمجھتے۔ قرآن پڑھنے دیتا نہیں، حضرت شیطانوں نے ایسی بات کرتا۔ ارے کیا ضرورت ہے اسے قرآن پڑھنے کی؟ میں پوچھا، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں نا؟ نہیں، آیا تو بھاگ کر جانا، کہتے ہیں کھڑنا کرنا ہی ہے۔ وہ آفس سے آیا تو ذرا بھی دیری کرو تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ بچی کیا کرتی؟ میری نماز پڑھتی رہتی۔ تمہاری بچی کیوں نماز پڑھتی؟ مغرب کا وقت 6:30 ہے، تو 6:30 سے 6:40 تک نماز ختم ہو جاتی۔ شوہر کے آنے کا وقت معلوم ہے نا، معلوم ہے تو الرٹ رہنا، آتے ہی فوراً مسکرا کر اسے دیکھنا۔ یہ مسکرا کر دیکھی اور حالات پوچھی کیسی ہے، کیا لاؤں، پانی لا کے رکھی، وضو کیجئے، چائے بنا کے دوں، فوراً چائے لا کے دے دی، یا کم از کم گلاس میں پانی لا کے رکھ دی۔ وہ کپڑے اتار کے دے گا تو اس کی قمیص لے کے لٹکا دی۔ تو شوہر کا دل ایسا باغ باغ ہوتا، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا بھی کوئی سرونٹ ہے، میری خدمت کرنے والا بھی ہے۔ مگر بعض گھروں میں اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ آیا تو سو ہوتے رہتے آرام سے، اب آ کے بیل مارنا، آ کر کھولنے کے بعد 1 سیکنڈ کے اندر پلنگ پہ پڑے رہتے۔ ابھی آ کر کیا کر، اور وہ شکایت جب آتی تو اس کے ماں باپ اس کی تائید میں بولتے، تھکو رہتی ہے حضرت بچی میری، دروازہ کھول ڈال کو کیا ہے، اس کی غلام بیٹھے رہنے، جا کر سو جاتی، کیا خراب کرتی؟ ارے وہی خراب کرتی۔ گھریلو زندگی اسے نہیں بولتے۔ گھریلو زندگی کا مطلب شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے۔ شوہر ضرور خیال کرے گا جب اس کی طبیعت خراب ہوگی، مگر جب شوہر باہر سے آئے تو اس کی پریشانیوں کو اتارنا کس کا کام ہے؟ عورت کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم سکون حاصل کرو، الیہا یعنی اس کی طرف تم پہنچ جاؤ، اپنی بیوی کی طرف، تو بیوی کے ذریعے تمہیں سکون مل جائے۔ مگر کہیں کہیں ایسا ظلم ہوتا کہ وہ سوچتا کہ میں باہر ہی رہ جاتا تو سکون سے رہتا، آیا کیوں گھر میں؟ آ کر یہ جو ہنگامہ ہوا، میں اور بعض مردوں کا حال یہ ہے کہ ان کا دفتر کا کام 5 بجے ہو جاتا، ہو کر مسجد کو آ کے مغرب پڑھتے، عشاء پڑھتے 10 بجے جاتے۔ کیوں گیا تم مصیبت حضرت، رات کو جا کر کیا تبھی کر کے مرنے دو، میں پڑھ کے سو جاتا۔ تو ایسی پریشانیاں بھی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب دوائیں دینے والے حکیم نہیں، حکمت والے حکیم، جو ہر ایک کی زندگی کو نکھار دینے والے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر رکھی، شوہر بولتا نہیں رہنا، شوال کے 6 روزے نہیں رہنا، رمضان کے اگر منع کیا تو
عورت شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی تم فرما برداری نہ کرو۔ فرض شوہر اجازت دے یا نہ دے، بلکہ شوہر کو فرض عبادت سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب وہ فرض بھی فرض نمازی ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، تو اتنی نماز ادا کرے کہ شوہر کی طرف بھی توجہ دے، مگر لمبی چوڑی نماز، تاکہ شوہر کی خدمت سے بچ جاؤں۔ شروع ہی اس وقت کرتی جب شوہر گھر میں قدم رکھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی عورت نفل روزہ رکھتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، فَإِن فَعَلَتْ جَاعَتْ، وہ بھوکی مرتی، روزہ نہیں رکھتی ہو، وَعَطِشَتْ، پیاسی مرتی، بھوک پیاس کے سوا اسے کچھ نہیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اس کا وہ روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث ختم ہوئی۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ کافر اور اس کا قاتل، کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کافر اور اسے قتل کرنے والا مومن، یہ دونوں جہنم میں جمع نہیں ہو سکتے کسی بھی وقت۔ یعنی اگر کسی مومن نے کافر کو صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ کفر میں ڈٹ کر مسلمانوں کو اذیت پہنچا رہا ہے، یا اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، یا میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو گیا، خصوصاً یہاں بات چل رہی ہے میدان جنگ، عام حالتوں میں کسی مومن کو اجازت نہیں کہ سیدھے جا کے وہ کافر کی گردن اڑا دے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ تو دہشت گردی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر جنگ کا موقع آ جائے تو جنگ میں کام ہی ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو مارنا، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا نام جنگ نہیں ہے۔ تو جنگ کے میدان میں کسی مومن نے کافر کو قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں پہنچائے گا، اس کافر کے ساتھ جہنم میں نہیں لے جائے گا۔ یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس مومن کو چند دنوں کے لیے، ایک مدت کے لیے جہنم میں جانا پڑا دوسرے گناہوں کی وجہ سے، نیکی تو کر دیا، جہاد میں گیا، کافر اس کی تلوار کی زد میں آیا، یہ نیکی کیا مگر دوسرے گناہ کر دیا ہے، کسی کی حق تلفی کر دیا، تو اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی تو پروردگار عالم اسے اس کافر کے ساتھ نہیں ملائے گا جس کو اس نے قتل کیا، کیونکہ وہ کافر کہے گا کہ تم مجھے قتل کیا، میں بھی جہنم میں، تو بھی جہنم میں، کیا فائدہ، ہم دونوں جہنم میں۔ تو مومن جو کافر کا قاتل ہے وہ، اور وہ کافر جو اس کے ہاتھ سے قتل ہوا، مومن قاتل ہے قتل کرنے والا، کافر قتل ہونے والا، تو ان دونوں کو اللہ نہیں ملائے گا، کیونکہ یہ دونوں مل جائیں گے تو کافر اس کو ایسی نظر سے دیکھے گا کہ کیا فائدہ، تو بھی ادھر ہی آیا جدھر میں آیا ہوں، تو اللہ حفاظت کرے۔ ہاں، یک کافر کسی مومن کو مار دیا، یہ کافر کسی مومن کو مار دیا، پھر اس کافر کو اللہ نے توفیق دے دی، مسلمان ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں ملائے گا تو وہاں رسوائی نہیں ہے، بلکہ کافر کہے گا کہ دیکھ میرے مومن بھائی، اس وقت میں نے تجھے قتل کیا، دنیا کی نظروں میں میں نے تجھے قتل کیا، لیکن تجھے قتل کر کے میں نے تجھے جنت میں بھیج دیا، اب اس کے بعد رب کے کرم سے میں بھی مومن ہو گیا، میں بھی تیرے پیچھے جنت میں آ گیا۔ یہ ایک بار اکرمہ نے، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ایک صحابی کو قتل کر دیا،
جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، کئی جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ میں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اکرمہ بن ابو جہل بعد میں صحابی ہوئے، تو اکرمہ نے ایک کافر کو قتل، ایک مومن کو قتل کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارل قاتل والمقتول فی الجنہ، میں قاتل مقتول دونوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ مستقبل کو دیکھنے والی نظر نبی کی نظر ہے، یہ ایسی پیشن گوئی کوئی کر نہیں سکتا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، مقتول ہو تو ہمارا مومن بھائی ہے، قتل ہوا وہ تو جنت میں جائے گا، یہ ابو جہل جیسے ظالم کا بیٹا اکرمہ قاتل ہے، مومن کو قتل کیا، یہ بھی جنت میں۔ چند دنوں کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ نبی کی بات حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی، اکرمہ حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن بھاگے، کیوں بھاگے؟ کہ مکے سے نکل جاؤں، کسی کشتی میں سوار ہو جاؤں، کشتی میں سوار ہو کے دوسرے ملک میں چلا جاؤں، عرب میں ہی نہیں رہنا۔ اتنی ہیبت طاری ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، ہاتھ میں پھنسیں گے تو حضور کیا کریں گے؟ کیا زندہ چھوڑیں گے؟ کیسی اذیت ناک سزا دیں گے؟ یہ ان کے دل میں تھا۔ مگر سنا کہ حضور اس کو معاف کر رہے ہیں، اس کو معاف کر رہے ہیں، اپنے چچا حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی نبی نے معاف کر دیا، تو کچھ ہمت آئی، حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھا تو نبی کا اخلاق دیکھے، نبی کا کردار دیکھے۔ حضور نے اکرمہ کو دیکھ کر کہا نعم الراکب، نعم الراکب، ارے سوار ہونے والے، کتنا پیارا سوار ہونے والا ہے تو راکب کا معنی کیا؟ سوار ہونے، کشتی میں سوار ہونے گئے تھے نا مولانا، تم بھی کتنے اچھے انسان ہو، نعم الراکب۔ تو حضرت اکرمہ کا دل پگھل گیا، حضور کے عاشق ہو گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احساسات کا کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ صحابہ کو کہا کہ ابو جہل کے بارے میں جو بھی بولنا ہے بول، وہ تو شیطان، اس امت کا فرعون مر گیا، جو بھی بولنا ہے ابو جہل کے بارے میں بولو، مگر جب اکرمہ آ جائے تو ابو جہل کے ٹاپک پہ بات مت کرو، ابو جہل کے بارے میں بات مت کرو، کیونکہ اکرمہ جانتا ہے کہ اس کا باپ جہنمی ہے، لیکن پھر بھی باپ ہونے کی نسبت کی وجہ سے اسے غصہ آ سکتا ہے، اور غصے کی وجہ سے وہ نازیبہ حرکت کر دے گا جس کا سبب تم لوگ بن جاؤ۔ بعض لوگ خواہ بیٹے کو چڑھانے کے لیے آگا باپ پیوٹ کا بیٹا آگا، پیوٹ کا بیٹا آگا۔ باپ واقعی پیوٹ ہے، بیٹا نمازی ہے، چہرے پہ داڑھی رکھا ہے، پورا دیندار ہے، اب تم اس کو بولیں گے تبھی اسے پتہ چلے گا کہ اس کا باپ پیوٹ ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ خود آ کے کہتا ہے دعا کیجئے کہ میرے ابا بہت زیادہ شراب پیتے ہیں، پیوٹ ہیں۔ ارے بیٹے صبر کرو، دعا کرو، تم دعا کریں گے تو تمہارے ابا سدھر جائیں گے، تمہاری دعا سے تمہارے ابا سدھر جائیں گے، نرمی سے بولو، ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں۔ ایسا کیا بڑگا کہتے ہیں نمازی، باوا پیلے کو لڑکتا ہے، انہیں آگاہ ہے نماز کو، اس کی اور بے عزتی کرتے۔ اب وہ سوچے گا میں کیوں آیا مسجد کو، گھر میں ہی رہ جاؤں۔ تو ایک آدمی کو جو صحیح راستے پہ آتا ہے اسے بگاڑنے میں بعض لوگ کمی نہیں کرتے، اس کے باپ کے بارے میں بولیں گے، بھائی کے بارے میں بولیں گے، چچا کے بارے میں بولیں گے، دادا کے بارے میں بولیں گے، ارے اس کے یہ کیسا ہے یہ دیکھ لو، بس یہ اچھا ہے نا، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے لگے بندے خراب ہوں تو وہ کرے گا کیا؟ وہ ان کو سدھارنے کی کوشش بھی کرے گا، مگر وہ سدھرتے نہیں تو کرے گا کیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جس کافر کا قاتل ہے اس کافر کے ساتھ یہ مومن جہنم کی آگ میں کبھی اکٹھا نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو زوجین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔